دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر بیوی کو اوپر کی 2 طلاقوں کے بعد طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو وہ اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر جس سے نکاح کیا ہے اس نے طلاق دی ہو تو پھر ان پرانے شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، إِن ظَنَّا، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ دوبارہ نکاح کے بعد اللہ کے قائم کردہ حدودوں کی حفاظت کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے اور جانتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں طلاق کا طریقہ اور اس کا مضمون بیان کیا گیا تھا کہ طلاق کن صورتوں میں دی جانی چاہیے اور کن حالتوں میں طلاق کو جائز قرار دیا گیا اور کن صورتوں میں طلاق ناجائز ہے، اور طلاق اگر نہ ہوتی شریعت میں تو اسلامی انسانی معاشرے پر کتنے برے اثرات مرتب ہوتے اور ظلم کا ایک سلسلہ جاری رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو اسلام کا ایک حکم بنا کر نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اب ان اوپر کے مضمون کے بعد نیچے جو آج کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا۔ اوپر جو طلاق کا موضوع آیا تھا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک طلاق صاف الفاظ میں طلاق کی صراحت کے ساتھ اگر کوئی اپنی بیوی کو دے دے تو اب اس کے بعد عدت میں رجوع نہ کرنے کی وجہ سے وہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، پھر کسی اور سے نکاح کرنے میں وہ آزاد ہوگی۔ ایک طلاق صاف الفاظ کے ساتھ دے دینے کے بعد عدت میں اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عدت کے ختم ہوتے ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا اور وہ عورت دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ تو شریعت نے اس کو فرمایا الطلاق مرتان، کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دو۔ تمہارا مقصد ہے بیوی کو الگ کرنا، تو مقصد جب 1 طلاق سے اور 2 طلاق سے پورا ہو جاتا ہے
تو بلا وجہ 3 طلاق کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ 3 طلاق سے بھی اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا 1 طلاق سے ہو رہا ہے۔ 3 طلاق دینا گناہ تو ہے، لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو وہ تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں یا نہیں پڑتی؟ اس کے لیے اسلام کا ایک قانون ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو جرائم گناہ سے تعلق رکھتے ہیں، گناہ ہے ان کا کرنا، لیکن ان کا اثر ضرور ہوگا۔ جیسے چوری کرنا گناہ ہے، سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ اب اگر کسی نے چوری کر لی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ چوری بھی ہو گئی اور مال بھی محفوظ ہے۔ چوری کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ کسی کا محفوظ مال کسی نے چرا لیا ہو، تو چوری کرنا تو غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے مال تو جائے گا جس کا مال چوری ہوا ہے۔ طلاق کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک ساتھ دیں یا 3 الگ الگ دیں، پسندیدہ تو نہیں ہے۔ ایک ساتھ دینا تو بہت زیادہ غلط بات ہے، مگر جب ایک ساتھ 3 طلاق دے دی گئی تو وہ تینوں پڑ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ چیز حلال نہیں تھی، ناجائز تھی، اس لیے طلاق مانی نہیں جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میاں بیوی کا مقدمہ آیا، لعان، ایک نکاح ختم کرنے کا ایک مسئلہ لعان کا ہے۔ شوہر نے بیوی کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھا، بیوی نے شوہر کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھا، گواہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ان کو قسم کھانی پڑے گی کہ میں قسم کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے۔ اقسم باللہ، شوہر قسم کھائے گا، بیوی قسم کھائے گی۔ جب دونوں ایک دوسرے سے قسم کھائیں گے تو پھر آخری جو قسم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ بیوی یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غصہ نازل ہو اگر میرا شوہر صحیح بول رہا ہو۔ تو بعض صورتوں میں قسم اگر عورت کھا رہی ہے، مرد کھا رہا ہے، مرد نے قسم کھا لی، عورت نے قسم کھا لی، نکاح تو باقی ہے، مگر اب وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنی آنکھوں سے میں نے ایک چیز دیکھی، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، آپ کے ضابطے کے مطابق طلاق تو میں نے نہیں دی، قسم اس نے جھوٹی کھائی ہے، 4 قسمیں کھا لی، اب میری بیوی ہے، اب میں آپ کے سامنے اس کو طلاق دے رہا ہوں، کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد فرمانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے، مگر یہ نہیں کہا کہ تم نے 3 ایک ساتھ دے دیں لہٰذا ایک ہی ہوگی، نہیں، کہا کہ اب تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ 3 طلاق کسی نے دی ہو، اللہ کے رسول نے ناراضگی کا تو اظہار فرمایا، غصہ تو فرمایا، مگر ان 3 طلاق دینے والوں کو بیوی سے الگ کر دیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں حضور کو اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غصے میں اپنی مسند چھوڑ کر آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا فیکم، کہ اللہ کی کتاب سے تم کھلواڑ کرو گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ گردن اڑا دوں اس کی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلا کر کہا کہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ تو 3 طلاق الگ الگ دینا اور 3 طلاق ایک ساتھ دینا، دینے کا پروسیس الگ ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک پاکی کے دنوں میں طلاق دی، پھر ایک پاکی میں طلاق دی، پھر ایک پاکی میں طلاق دی، یہ بھی طلاق ہے۔ اور اگر کسی نے ایک ہی پاکی میں طلاق دی، 3 مہینے کی عدت میں رجوع نہیں کیا، خود بخود دوسری طلاق ہوگی، بیوی نکاح سے باہر نکل جائے گی، یہ بھی طلاق ہے۔ کسی نے ایک ہی مرتبہ میں طلاق دے دی تینوں، یہ بھی طلاق ہے۔ حکم سب کا ایک ہے، بس ایک فرق یہ ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد ملنے کی گنجائش ہے۔ اگر عدت کے اندر شوہر واپس ملنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے مل لے گا، ایک طلاق صاف الفاظ والی۔ اور اگر 2 طلاقیں دی ہو، عدت میں ملنا چاہے، عدت کے بعد ملنا چاہے، تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ ایک طلاق پر نکاح ضروری نہیں ہے،
2 طلاقیں اگر کسی نے دی ہوں تو ملنے کے لیے نکاح ضروری ہے، 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی ہوں تو اب ملنے کے لیے نکاح کی بھی گنجائش نہیں، اب وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ یہ مضمون اس آیت میں بیان کیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے کبھی حلال ہی نہیں ہوگی۔ اوپر کی 2 طلاقوں میں تو گنجائش تھی، ایک میں صرف رجوع اور ایک میں نکاح، تیسری طلاق کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ کب ہے گنجائش؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اب یہ ٹکڑا جو ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس کو اپنی زبان میں گودی میڈیا نے جس انداز میں اچھالا ہے یہ ہے حلالہ۔ اس کو مسلمانوں نے بھی صحیح سے سمجھا نہیں حلالے کے مضمون کو، جس کی وجہ سے مسلمان بھی اس کو ایک قسم کا عیب ہی سمجھتے ہیں، قرآن پر بھی اعتراض کر جاتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے۔ اب یہاں سمجھے کہ پہلی، دوسری اور تیسری طلاقوں کے بعد بیوی اگر یہ چاہے کہ میرا اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے تو میں کیا کروں؟ ایسا بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت گزرنے کے بعد اس بیوی نے یعنی اس خاتون نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اور ان دونوں کی رخصتی سے پہلے اس نے پھر طلاق دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا اب میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا لا، نہیں، یہ مذاق، نکاح سے حلال نہیں ہوگی، بلکہ تم کو پہلے شوہر سے جو تعلق تم نے قائم کیا ہوا تھا، حتیٰ تذوقی من عسیلتہ ویذوق من عسیلتک، حضور نے فرمایا الفاظ حدیث ہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم ایک دوسرے سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کرو گے، تب تک نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے ایسا ہی معاملہ پیش ہوا تھا، ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی اور بعد میں پھر کسی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی، وہ بیوی کسی اور کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو دوبارہ نکاح میں لیا جائے، تو اب وہ جو جن کے نکاح میں چلی گئی انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی، میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا، اب وہ نکاح وہ طلاق دینا چاہتے تھے۔ تو حضور نے اس خاتون کو بلا کر کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ اس قابل نہیں کہ میں ان سے میاں بیوی والا تعلق قائم کروں۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو اسی کے نکاح میں رہے گی۔ تو یہ جو دوسرا نکاح اسی شوہر سے جس نے 3 طلاقیں دی ہو، وہ اسی وقت جائز ہوگا جب وہ بیوی کسی اور سے نکاح کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا مر جائے، یعنی وہ عورت یا تو اس کا شوہر جس سے اس کا نکاح ہوا اپنی مرضی سے طلاق دے یا مر جائے، تو پھر عدت گزار کر پرانے شوہر سے اس کا نئے نکاح کی گنجائش ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں موٹے الفاظ میں حلالہ۔ اب اس میں اتنے کڑے شرائط ہیں کہ اگر کوئی دوست اپنی بیوی کو طلاق دے دے، سماج والوں کے ڈر سے، دنیا کے ڈر سے اس کو چھپا لے، اور پھر تنہائی میں ڈر بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، تو اپنے کسی دوست کو تیار کر لے اور کہے کہ ایک دن کے لیے میری بیوی سے نکاح کر لو، میاں بیوی والا تعلق قائم کر لو اور پھر تم طلاق دے دو تاکہ میں دوبارہ نکاح کر لوں، حرام ہے۔ اس طرح کی سودے بازی حرام ہے، ناجائز ہے۔ طے کر کے حلالہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ گنہگار ہوں گے، وہ مرد بھی گناہ گار، عورت بھی گناہ گار، وہ نکاح کرنے والا بھی گناہ گار، اور دونوں کے نکاحوں پر گواہی دینے والے بالغ مسلمان مرد بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ ایک ناجائز اور غلط کام کی تائید ہو رہی ہے، ایک ناجائز اور غلط کام کی مدد ہو رہی ہے۔ شریعت میں حلالہ ایک حکم ہے اسلام کا، اس کی اسلام نے ترغیب نہیں دی۔ جیسے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے،
مگر ترغیب نہیں دی اسلام نے۔ اسلام نے کہا اگر کرنا چاہتے ہو تو اجازت ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے لازم نہیں قرار دیا کہ تم کو 2-3 نکاح کرنے پڑیں گے، نہیں، کہا کہ تمہارے اندر عدل اور انصاف کا مادہ ہے تب کرنا، ورنہ اگر عدل اور انصاف تم قائم نہیں رکھ پاؤ گے تو فقط ایک ہی بیوی پر تم کو اکتفا کر لینا چاہیے۔ اب جب اسلام اپنی بیوی کے حقوق کے معاملے میں اتنی سختی برتتا ہے تو پھر یہ حلالے جیسے معاملے میں اسلام کی کتنی سختیاں ہوں گی۔ اب لوگوں نے اس کو چونکہ مذاق بنا لیا تھا، بعض علاقوں میں یہ ایک کاروبار بن چکا تھا، تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ شریعت کو جب کاروبار بنا دیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے پابندیاں بھی لگیں گی، سختیاں بھی ہوں گی۔ اولاً تو تیسرے طلاق کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس لیے کہ طلاق آدمی دیتا ہے اپنی بیوی کو نکاح سے خارج کرنے کے لیے، اور وہ کام ایک طلاق سے بھی ہو رہا ہے۔ جب ایک طلاق سے ہو رہا ہو تو مزید 2 طلاقیں کیوں دے آدمی؟ یہ اسلام سمجھانا چاہتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی نے دے دیا ہو تو اب تم اپنی پہلی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ سارا معاملہ آ جائے۔ اب وہ کون مرد ہوگا بدتینت بدفطرت کہ جو اپنی بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے پھر آئے پھر اس کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے؟ یہ کون سا انسان ہوگا؟ یہ تو بڑی یعنی کہ بے حیائی والی بات ہو جائے گی۔ اسلام نے اس کو ایک شکل جائز قرار دی لیکن اس کی ہمت افزائی نہیں فرمائی۔ اب اس کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کرنا یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اب یہ جو ایام عدت ہیں، یعنی اب عورت کو طلاق مل گئی، ہم 2-3 درسوں میں پڑھ کر آ رہے ہیں عدت۔ یہ لفظ عدت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ٹائم پیریڈ۔ نکاح کا طلاق کے بعد عورت دوسرا نکاح کرنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک انتظار کرے گی۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دوسرا نکاح کرنے سے پہلے ایک مخصوص مدت تک انتظار کرے گی، اس کو کہتے ہیں عدت۔ اب یہ جو عدت ہے ہر عورت کے اس کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی۔ جو عورت میاں بیوی والا تعلق جن شوہر کا قائم ہوا ہو ان کے لیے عدت بیان کی گئی پچھلی آیتوں میں کہ وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری کے آنے تک عدت گزارے گی۔ بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت اس کے بچے کی ولادت تک اس کی عدت گزارے گی، یہ طلاق میں ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو چونکہ رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی اس لیے ایسی عورت پر کوئی عدت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ عدت کے جو مسائل ہیں شریعت میں بہت صاف ہیں۔ اب یہاں حقوق کیا ہیں؟ اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر عورت خلا لینا چاہے تو اس کو اختیار ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ شوہر سے کہ تم نے مجھے جو مہر دیا تھا میں وہ مہر واپس کرتی ہوں، تم مجھے خلا دے دو، یا یہ کہہ سکتی ہے کہ کچھ اور میں تمہیں دے دیتی ہوں، میری جان چھوڑو۔ اب جو عورت خلا لے یا طلاق لے عدت تو گزارے گی، اس عدت کے معاملے میں اسلام مرد پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جب تک وہ تمہاری نکاح میں تھی تم اس کے خرچے پانی کے ذمہ دار تھے، جب تم نے اس کو اپنے نکاح سے فارغ کر دیا اب وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، چاہے وہ عدت 3 مہینے والی ہو چاہے وہ عدت ولادت والی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر واجب ہے کہ تم اس عورت کو خرچ دیا کرو۔ کتنے دن تک دینا ہے خرچ؟ عدت تک، یعنی ایک عورت ایک مرد اپنے نکاح سے اپنے طلاق شدہ بیوی کو کتنے دن تک خرچ دے گا؟ عدت تک۔ اب عدت 3 مہینے والی ہوگی تب بھی دے گا، عدت ولادت والی ہوگی تب بھی دے گا، یہ اسلام کا ضابطہ ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ شوہر سے کب تک پیسہ وصول کرے گی؟ اب یہاں سے ہماری شریعت کا مذاق اڑایا مسلمان خاندانوں نے۔ جو رشتے عدالت میں جاتے ہیں وہاں سے عدالت کے معزز جج صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عورت کو خرچہ دینا پڑے گا۔ کتنے دن؟ شریعت کہتی ہے عدت کے ایام میں،
اور قانون اور جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جب تک کہ اتنا ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں اور اتنے سال تک کا خرچہ تم کو دینا پڑے گا۔ اب یہ چیز بظاہر سننے میں اچھی تو لگتی ہے کہ ایک مطلقہ عورت کو شوہر کے مال سے پیسہ آ رہا ہے، پرانے شوہر کے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے جب عدت کا تذکرہ کیا تو وہاں 2 لفظ میں نے بہت اہتمام سے ذکر کیے تھے کہ ایک نکاح ختم ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کے لیے جو وقت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یہ جو عدت ہے، جس دن عدت کا وقت مکمل ہوگا، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت دوسرا نکاح کر لے کسی اور سے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو خرچہ لینا ہی پڑے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، 3 مہینے تک اس نے خرچ دے دیا، اب تم آزاد ہو، تم کو چاہیے کہ تم اپنے نکاح کی فکر کرو۔ تو اسلام ہمت افزائی کس چیز کی کر رہا ہے؟ پاک دامنی کی۔ عدت کے ایام ختم ہوتے ہی عورت کو کہیں نکاح میں دے دینا چاہیے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور جب تک عدت کے ایام ہیں اس کا خرچ شوہر کے ذمے ہوگا۔ عدت ختم تو اب وہ نکاح کے لیے بھی آزاد ہے، خرچ سے بھی آزاد ہے، وہ اپنا نکاح کہیں بھی کر سکتی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ مطلقہ کا نکاح کرو تاکہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزار سکے۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو خرچہ دیتے رہو۔ جب عورت کو خرچ ملتا رہے گا تو پھر وہ نکاح کے بارے میں کیوں سوچے گی؟ وہ کیوں اس بات کی فکر کرے گی کہ مجھے نکاح کرنا چاہیے؟ وہ تو یہ سوچے گی کہ مجھے تو خرچ آ رہا ہے۔ اب جب بے نکاحی ایک عورت گھر میں ہوگی تو پھر کتنی بے حیائی کے دروازے کھول دے گی اور کتنے غلط راستوں پر چلنے کے امکانات ہوں گے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کا حکم اتنا پیارا ہے کہ عدت میں تم خرچہ دو گے، جیسے ہی عدت ختم تمہارا اس سے نکاح بھی ختم ہو گیا، معاملات بھی ختم ہو گئے، اب وہ عورت آزاد ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے، تلاش کر لے، گھر والوں کو بتائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عورت کے لیے ہمیشہ نان نفقے کا اعلان کر دیا جائے، جیسے ابھی حالیہ فیصلہ آیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا نکاح اور پاک دامن زندگی گزارنا اس ملک میں کون سوچے گا؟ سب یہی سوچیں گے کہ خرچ آ رہا ہے، چلو آنے دو۔ شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی۔ یہ چیز شرعاً ناجائز ہے، قانوناً ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر طلاق کے واقعات پیش آتے ہی بہت کم ہیں، اور جو آ بھی جائیں تو سیدھے عدالتوں ہی کے راستے سے آ رہے ہیں۔ اب ایک خاتون اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے، اور لڑنے کے بعد سیدھے اس کے بھائیوں نے، بہنوں نے، ماموں نے، چچاؤں نے، خالاؤں نے، تایاؤں نے اس کو ورغلایا اور پولیس میں بھیج دیا، کورٹ میں بھیج دیا۔ مقدمہ دائر کرنے والی وہ خود متاثرہ عورت ہوتی ہے، نہ ماموں ہوتا ہے، نہ خالو ہوتا ہے، نہ چاچو ہوتا ہے۔ وہی لڑکی جو مقدمہ دائر کر رہی ہے، وہی عدالت میں مدعی بن کر جائے گی۔ جب تاریخ آئے گی تو اس شوہر کو بلایا جائے گا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے اور پھر وہ عورت، وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر لے، اور وہ نئے سسرال میں بیٹھی ہو اور پولیس کی طرف سے فون آئے کہ کل آپ کے کیس کی سماعت ہے، تشریف لے آئیں، تو وہ اپنے نئے سسرال میں بھی کیا خاک زندگی گزارے گی؟ عدالتوں میں نکاحوں کے اور طلاقوں کے معاملات کے جانے کا سب سے بڑا نقصان کہ لڑکی اس وقت تک نکاح نہیں کر رہی ہے جب تک کہ وہ فیصلہ کورٹ سے نہ آ جائے۔ اور آپ بتائیں اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ فاسٹ ٹریک عدالت کے اندر بھی مقدمہ چلایا جائے تو 6-8 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ 3 مہینے کی عدت گزار کر تم کسی اور جگہ نکاح کرو، فخر کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت حسن ان کے صاحبزادے سے ان کی اہلیہ یعنی حضرت علی کی بہو نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ حسن مبارک ہو، تم کو خلافت ملے گی۔ تو حضرت حسن کو غصہ آیا، کہا کہ میرے ابو کی شہادت پر تجھے غم نہیں ہے، جب میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اور حضرت حسن نے طلاق دے دی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا تو یہ مطلب نہیں تھا اور فلاں تھا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب تک پہلا مرد
طلاق دے دے اس وقت تک بیوی میرے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ پھر وہ کسی اور جگہ نکاح نہ کرے، اب تو کسی اور جگہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لے۔ حضرت نے اس کو کچھ ہدیہ یا نفقے کے پیسے وغیرہ دے کر رخصت کر دیا۔ تو شریعت مطہرہ صاف ستھری شریعت ہے۔ اسلامی قوانین پر ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس قانون قدرت کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ دنیا بغلیں بجائے خوش ہو جائے، مسلمانوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ عورتیں تھیں، جب طلاق ثلاثہ کا بل 2019 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تب بھی کچھ مسلمان سمجھی جانے والی عورتوں نے ہی یہ معاملہ اٹھایا تھا اور عدالت تک اس کو پہنچایا تھا، اور پھر یہ سارا معاملہ، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ۔ مفتی صاحب تشریف لائیے، ماشاء اللہ، تعال ہنا آ جائیے، ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں، آ جائیے۔ کیا بات، کچھ خاص جی؟ تو مسئلہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی ہو تو اب اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی غیر زوج سے، کسی اور مرد سے نکاح کرے عدت کے بعد، اور پھر وہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے یا پھر وہ اپنی طبعی موت مر جائے۔ اور میں نے اپنی گفتگو کی کہ یہ کانٹریکٹ کی بیس پہ نہیں کر سکتے آپ، طے شدہ منصوبہ بنا کر اس طرح کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اتفاقی معاملہ ہو جائے تب یہ چیز ممکن ہے۔ فطرت انسانی بھی اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن اسلام کی وسعت ہے کہ وہ چھوٹا معاملہ بھی حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کی وسعت ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ کہ ایک نکاح ہوا، بیوی کو شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزار کر وہ فارغ ہو گیا، بیوی فارغ ہو گئی، اور اس بیوی شوہر سے نکاح ختم ہونے کے بعد عدت گزار کر بیوی جب فارغ ہو رہی ہے، کسی وجہ سے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ کاش میں پہلے شوہر کے پاس لوٹوں، تو ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ اتنا کٹھن ہے کہ اس پر عمل کرتے کرتے اس عورت کے دل میں یا اس مرد کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات وہ خود بھی سرد پڑ سکتے ہیں۔ عملی طور پر آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں اس طرح کا موقت یا کہ اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ بیس نکاح نہیں ہوا۔ کہیں ہوا ہو تو ایک دو واقعات کی بنا پر پوری شریعت مطہرہ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ عدت کے ایام میں شوہر کو کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ شریعت نے اس میں کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ 3 مہینے کی عدت ہو یا حاملہ کی عدت ہو، اس عدت کے ایام میں شوہر کے ذمے ہے خرچہ دینا۔ جیسے ہی عدت ختم، عورت آزاد ہے، کسی بھی جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اسلام مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے نکاح کی خوب ہمت افزائی کرتا ہے، بہت ہمت افزائی کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ جوان العمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ محلے کے لوگوں کو بٹھا کر حضرت تقریر فرما رہے تھے، نکاح بیوگان کی تحریک حضرت نے شروع فرمائی تھی، ابتدا میں بہت سوانح کے اندر موجود ہے۔ نکاح بیوگان یعنی پورے محلے میں وہ تشکیل کرتے تھے، کسی گھر میں بیوہ خاتون ہے جو نکاح کی قابل ہے تو پھر کسی کو لے کر کے وہ نکاح کر دیا کرتے تھے، کروا دیا کرتے تھے، تاکہ معاشرہ پاک دامن رہے، اور کوئی لڑکی مطلقہ ہو کہ بیوہ ہو وہ بے نکاحی نہ رہے۔ تو اس تحریک کو حضرت نے چلایا تھا۔ تو اس کے بعد ایک شخص نے مجموعے میں کھڑے ہو کر کہا، حضرت کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا بچپن ہی میں، تو کہا کہ اپنی امی کا بھی نکاح کسی سے پڑھوا دو۔ مجموعے میں سے کسی نے اٹھ کر کہا، تو حضرت نے تقریر بند کی، گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے امی سے اجازت لی، کہا امی جان آپ اجازت دیتے کہ میں کسی سے آپ کا نکاح پڑھوا دوں؟ ماں بھی ماں تھی، اجازت دی، تو آ کر کہا کہ میری ماں نے
میں ایمان ارادہ ظاہر فرمایا، آپ میں سے کون نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہوتا ہے اسلامک معاشرہ۔ حضرات صحابہ میں جو نوجوان صحابہ تھے، ان کے سامنے ان کی بیوہ ماؤں کا نکاح ہوتا تھا، بہنوں کا نکاح کرتے تھے، جو مطلقہ بہنیں، جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں، جب تک کہ وہ آئسہ نہیں ہو جاتی، عام طور پر 55 سال کی عمر کو نہیں پہنچتی، تب تک نکاح ہوتا تھا۔ اس چیز کو معاشرے میں اگر عام کیا جائے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ پاک دامن بنے گا، اور دنیا کے اندر سے عورتوں کی حفاظت کا قانون بنانے کی جو سوچ آ رہی ہے وہ خود بخود ان کے لیے اپنی موت آپ مر جائے گی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ شوہر ثانی نے اس کو طلاق دے دی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ ایک دوسرے سے دوبارہ نکاح کے ذریعے رجعت کر لیں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں یعنی نکاح کرنے والے مرد و عورت کو یہ یقین نہیں، یہ گمان ہو، مستقبل کے بارے میں یقینی بات کہنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ مستقبل کے کسی بھی معاملے میں یقینی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے جہاں بھی قرآن مقدس میں عسا کا لفظ آتا ہے، جو عربی زبان کے قاعدے کے حساب سے شاید کا ترجمہ بنتا ہے، عسا شاید، لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حصہ بنتا ہے تو وہاں ترجمہ شاید کا نہیں کیا جاتا بلکہ یقیناً کا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات فرماتے ہیں عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، اس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا یقینی بات ہے۔ یہاں میاں بیوی اگر یہ گمان کریں، یہ خیال کریں، یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ اب ہم دونوں اگلی زندگی میں حقوق اللہ کی حفاظت کریں گے، حدود اللہ کی حفاظت کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو ہم کراس نہیں کریں گے، جو لمٹ اللہ نے دی ہے ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ پورا پروسیس ہونے کے بعد وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ یہ طلاق کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، عدت کا معاملہ، نفقے کا معاملہ، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدود اللہ کے قائم کردہ ہیں، جو اللہ سمجھدار، عقل مند، جانکار لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے جس کا وعدہ بھی میں نے کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اب اس میں امت کے اندر ایک اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ 3 طلاقیں کسی نے ایک سانس میں ایک آواز میں دے دی ہوں تو کیا حکم ہے۔ اس وقت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس جذباتی کیفیت کا شکار ہے کہ وہ غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ ابھی گزشتہ کل کا ایک واقعہ کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 6 مہینے کی دلہن کو 3 طلاقیں دے دی۔ علماء سے، مفتیان اکرام سے معلوم کیا تو کہا کہ نکاح ختم ہو گیا۔ پھر اب اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی اور سے میں نے معلوم کیا تو نکاح باقی ہے، 3 دی ہیں تو 1 ہی ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھیں، یہ کسی مفتی کے فتاوی نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین، ان کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال رضی اللہ عنہم، طلاق اگر کوئی 3 دے دیتا ایک ساتھ تو 1 مانی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا البتہ تو 1 مانی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیوں؟ حضور کے سامنے ایک مقدمہ ایسا پیش ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دینے کی نیت سے 3 مرتبہ کہا طلقتک البتہ، کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ البتہ کا جو لفظ آتا تھا 3 طلاق کا قائم مقام مانا جاتا تھا۔ حضور نے پوچھا، قسم کھا کر کہتے ہو کہ نیت 1 کی تھی کہ 3 کی تھی؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک کی تھی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی نے بیوی کو طلاق دی 3 مرتبہ ایک ساتھ، اور قسم کھا کر کہا کہ ایک کی نیت تھی، تو حضور نے ایک فرمایا۔ اور میں نے ابھی سنایا آپ کو عویمر عجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضور کی موجودگی میں لعان کا مظاہرہ ہوا، لعان کا واقعہ پیش آیا، اور حضور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حضرت عویمر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حضور نے تینوں نافذ کر دی۔ 2 طرح کے فیصلے حضور کے ہیں۔ اب ان دونوں طرح کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے معاشرے کی عدل، عدالت اور امانت داری جب ان کی نگاہوں کے سامنے آئی کہ حضور کا دور، حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور، جب اس دور میں ہم پہنچے تو لوگوں میں امانت داری میں کمی آ رہی ہے، لوگ 3 دے رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک کی نیت کی تھی۔ گویا کہ ایک ایسا معاملہ جس میں اللہ نے سہولت رکھی تھی، جس میں اللہ نے جلد بازی نہیں رکھی، لوگ اپنی مزاج کی وجہ سے اس میں جلد بازی کر رہے ہیں، فیصلہ کر دیا کہ اب اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے گا تو وہ 3 مانی جائے گی۔ کس کا فیصلہ ہے؟ ارے بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی ہیں، لیکن یہ فیصلہ ان کی اپنی ذات کا اکیلا نہیں ہے، اس فیصلے میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ وہ صحابہ جن کو ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے، حضور کے مشیر، حضور کے خاص الخاص صحابہ، اور ایسے صحابہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جن کو مسائل وراثت معلوم کرنا ہو، حضرت معاذ ابن جبل کے پاس چلا جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو، جن کو حلال و حرام کا علم جاننا ہو معاذ ابن جبل سے معلوم کر لو۔ ایسے صحابہ کے سامنے مشورہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ 3 مانی جائیں گی، ایک نہیں مانی جائے گی۔ آج اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ حضور کے زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوئی، مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی اس کو میں کیسے قانون بناؤں؟ صحابہ نے بعض قوانین پر اعتراض کیا تو حضرت عمر نے فیصلے بدلے۔ مہر کے معاملے میں حضرت عمر نے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ عورتوں کا مہر متعین ہو جانا چاہیے، فکس مہر ہونا چاہیے۔ تو خواتین میں سے کسی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اللہ تعالیٰ نے جب خوش دلی کے ساتھ دینے کی بات کہی ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے آپ اس کو کیوں باندھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے، مہر کے معاملے میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے حضرت عمر کی موجودگی میں، فیصلہ حضرت عمر کرتے ہیں، حضرت علی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو عمر تو تباہ ہو جاتا۔ تو صحابہ کا مزاج تھا کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف سنت ہوتا، نبی کے مزاج کے خلاف ہوتا تو فوراً ٹوک دیتے۔ اتنا بڑا فیصلہ حضرت عمر لے رہے ہیں تو صحابہ نے ٹوکا نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ مزاج نبوت کو سامنے رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم آج اور کل صرف 2 نام میں لیتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم، ان دونوں حضرات کے فیصلے کو بنیاد بنا کر لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں۔ میں آج پوری بشاشت کے ساتھ مفتیان اکرام کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمیں فخر بھی ہے اور ہمیں اعتماد بھی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ابن تیمیہ کے فیصلوں سے کروڑہ درجے زیادہ قریب ہے سنت کے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں چل رہی ہے چیزیں کہ فلاں علاقے کے مفتی صاحب نے، فلاں ملک کے مفتی اعظم نے یہ فیصلہ کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا مفتی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امتیوں میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو پھر ہمہ شمع کے فیصلوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے پوری بشاشت کے ساتھ، اور اس معاملے میں کوئی آپ سے گفتگو کرنا چاہے، کسی کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
جن سے ہم نے سنا آپ جا کر ان سے سوال کر لو، میرا رابطہ نمبر دے دینا، مجھ سے ملاقات کروا دینا، آپ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ بس یہ آیت کا خلاصہ بھی ہے اور اس سے متعلق مضامین بھی آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کے معانی اور مطالب کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب